آگے کہتے ہیں یہی میری وصیت ہے سے جان کہ میں نے تجھے نرمی والی راہ دکھائی اسے مان. سالک کہتا ہے، اب شیخ کہتے ہیں یا سیدی با خدا میں جان گیا کہ آپ کو حاصل معارف مستحکم ہے. اب شیخ نے تھوڑا سا نا ان کو تعریف کوئی کی، مکھن لگایا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ بڑا چیزیں بتائی ہیں اور آپ تک پہنچے حقائق محکم ہیں، یعنی آپ تک تو بڑی صحیح باتیں پہنچی ہیں اور یہ وہ. آپ بولے، آپ نے بھی سمجھ کے نا الٹا سا کہا، اچھا آپ بولے میری اس بات کی صداقت کیا، یعنی کہ کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں جو میں نے تجھے بتایا وہ ٹھیک ہے، کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ہو سکتا ہے یہ دعویٰ بلا برہان ہو، ویسے ہی میں نے اپنی طرف سے بات کہہ دی ہو. میں نے کہا میری ایک نظم ہے، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی بات سے میں کیا سمجھاؤں، یعنی کہ آپ کی جو باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں اس حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی ہے، وہ دیکھتے ہیں. بولے ارشاد ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تیرے علم میں کیا سمایا، کہ تو میری بات سے سمجھا کیا ہے. اگر تو نے اپنی بات اچھے سے بتائی اور سمجھائی تو میں تجھے آگے پہنچاؤں گا. تو یعنی کہ میں تجھے اگلے آسمان میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو نے جانا ہے تو میں تیرے لیے ذرا آسانی کروں گا. چل دیکھا. سالک کہتا ہے میں نے یہ اشعار پڑھے. اچھا اشعار کیا جی؟ السر ما بین اقراری و انکاری، راز تو میرے اقرار اور انکار میں ہے. اسماعیل ابن سعدکین لکھتے ہیں دو اشیاء کے مابین برزخ ہی راز ہوتا ہے کہ نہ مکمل اقرار ہے نہ مکمل انکار ہے. اگر انکار ہوتا تو اقرار نہ ہوتا، اقرار ہوتا تو انکار نہ ہوتا. اب یہ راز کون سا ہے یہ جو اقرار اور انکار میں؟ اصل سوال تو یہ ہے. یہ مشتری میں ہے اور رات کی رفتار میں ہے. مشتری اس سیارے میں فلک چھٹے جس آسمان پہ گئے ہوئے ہیں نا، وہ مشتری کا فلک ہے. اور رات کی رفتار جو نہیں ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ معراج جس طرح رات کا چلنا تھا نا، تو یہ وہ یعنی کہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. معراج رات میں ہوئی تھی نا، تو رات کا چلنا، تو یہ جو رات کی رفتار یعنی کہ رات کا چلنا یعنی کہ معراج. تو مشتری اور معراج رات کا چلنا یا رات میں چلنا، رات میں چلنا نا، لیکن مراد معراج ہے نا، رات میں چلنے سے مراد معراج ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ راز میرے اقرار اور میرے انکار میں ہے، یہ مشتری میں ہے اور یہ اسراء میں ہے یا معراج میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی راز کو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا، ابھی تو فی الحال ذہن میں نہیں ہے. آگے کہتے ہیں اے سیدی آپ یہ کیوں نہیں کہتے چونکہ اس میں دونوں کا راز رکھا گیا، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ہی اپنی روح سے ان ارواح کا معلم ہوں. یعنی کہ یہ اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ مشتری میں تھے تو وہ قاضی القضات کو بھی آپ نے بتایا، تو باقی چیزوں مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی روح ہی اس فلک میں ان تمام جو بھی راز ہیں اس کی معلم ہے، یعنی کہ وہ بتا رہی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آگے کہتے ہیں جی میں مکلم ہوں. اچھا یہ اب حق کے حوالے سے ہے. مجھ سے ہی اس آگ سے بات ہوئی جو نور سے معجوب تھی. حضرت موسیٰ کا بلکہ کہہ رہے ہیں، حق نہیں کہہ رہا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نار کی صورت میں نور سے بات، نار کی صورت میں میں نے نور سے بات کی، یہ کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں فخاطبت ذات النور فی النار، تو میں نے نار کے پردے میں نور سے بات کی، یعنی کہ نار کی صورت میں نور نے مجھ سے بات کی، تو نار کے پردے میں نے نور سے بات کی. تو آگے وہ کیا بات تھی کہ انا الذی اوجد الاکوان مظلمۃ، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے ان تاریک موجودات کو ایجاد کیا. حق تعالیٰ تو یہ اوپر والا جو اقرار اور انکار والا یہ وہ تو نہیں ہے لا الہ نفی اس بات، اس کو دیکھیں گے، پتہ نہیں میرے خیال میں شاید وہ تو نہیں ہے، دیکھیں گے. لیکن جو بھی ہے کہتے ہیں جی میں ہی وہ ہوں کہ جس نے، اب اس میں آیت بھی ہے نا، مجھے آیت بھول رہی ہے کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا تو ایک خاص آیت اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی کہ اننی انا اللہ، کو اس طرح سے تھی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں. جب وہ اس جگہ پہ کلام کیا تھا، پتہ نہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، کوئی اس طرح کی آیت اب میرے ذہن سے نہیں آ رہی، لیکن وہ اس طرح سے کلام. تو یہاں پر شیخ نے نا اس کی ترجمانی میں یہ کہا کہ جی میں ہی وہ ہوں کہ جس نے موجودات کو ایجاد کیا. وَلَوْ نَشَاء لَكَانَ، ٹھیک اگر ہم چاہتے تو یہ بھی پر نور ہوتی، یعنی کہ موجودات بھی پر نور ہو رہی ہے جس مرضی، یعنی مطلب کہنے کا جس مرضی موجودات سے آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہو پر نور ہوتی. ہاں پر نور کا مطلب یہی ہے نا کہ کسی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، جیسے آگ سے جس بولا طرح نا، نار سے بولے تھے اس طرح کوئی بھی موجودات بول سکتی ہے اللہ کے حکم سے. میں ہی اجسام میں ارواح کو ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ مجموعہ ہے کہ ان میں اغیار کا اثر کہاں، یعنی کسی غیر میں تو اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے، یہ میرا کیا در ہے. اے سخت پتھر پر عصا مارنے والے
چاہے آفتاب ہو، ماتاب ہو یا پست احجار. آفتاب یعنی نورانی روح، ماتاب یعنی نورانی عقل، پست احجار یعنی تاریک اجسام. تو تیری روح اگر منور ہو، تیری عقل منور ہو، یہ تیرا جسم اس کے حوالے سے جو نہیں ہے منور ہو جائے یا اس کی توفیق پہ چل جائے. تو پست احجار مارنا یہ ضرب لگانا. تو ضرب جو لگا رہا ہے نا بندہ اپنے لحاظ سے اپنی رعایا کے اوپر کہ جی میری رعایا ٹھیک ہو جائے، میری روح ٹھیک ہو جائے، میری عقل ٹھیک ہو جائے، تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے آفتاب ہو، ماتاب ہو یا پس اس لکڑی پر حیرت ہے کہ جس نے پتھر کو توڑا. اب پردے کے پیچھے سے اصل مارنے والے پہ بھی تو غور کرنا. کہتے ہیں تو خود تو نہیں نہ کچھ کر سکتا، تو کہے کہ میں لکڑی سے مار کے یہ اتنے پتھروں کو جو ہے ٹھیک کر دوں گا یا ان کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دوں گا. یہ حق تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے پیچھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ہے کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. جب وہ مٹی بھی پھینکی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، ہاں وما رمیت اذ رمیت، یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا، ولکن اللہ رما. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی تو جاب ہے، پیچھے معاملہ تو کوئی اور ہے. یہ حق تعالیٰ اپنے والے سے ہی بتا رہا ہے نا سارا. اچھا کہتے ہیں جی اصل پر مارنے والے پہ بھی تو غور کر. پھر کیا کہتے ہیں، لقد ظہرتا، بے شک تو ظاہر ہو گیا، یعنی کہ حق ظاہر ہو گیا. فما تخفى علی احد، کسی پہ مخفی نہیں رہا. کھل کے ظاہر ہو گیا. الا علی احد لا یعرف الباری، صرف اس پہ مخفی ہے جسے پتہ ہی نہیں حق ہوتا کیا، باقی سب پہ ظاہر ہو گیا. آگے کہتے ہیں جی قطعت شرقن و غربن کئی انالکم، میں مشرق مغرب ہر طرف پھرتا رہا تاکہ تیرا پتہ پاؤں یا تجھ سے ملاقات ہو حق سے. الا نجائب فی لیل و اسحار، تو رات اور دن، یہ نجائب کا مطلب اونٹنیاں ہوتی ہیں نا، اعمال کی اونٹنیوں پہ، مطلب اپنے اعمال میں کرتا رہا دن کو بھی اور رات کو بھی. کس لیے کرتا رہا؟ تاکہ میں حق سے میں مل جاؤں، حق سے ملاقات ہو جائے، حق کا پتہ مل جائے، حق کا متلاشی ہو کے پھرتا رہوں. کہتے ہیں لیکن فلم اجدکم، لیکن مجھے تیرا پتہ نہ ملا. ولم اسمع لکم خبرا، تیری کسی نے خبر بات بھی نہیں بتائی. بات تو ویسے ٹھیک ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں، باہر پھرتا رہے تو کوئی نہیں دستا. اگر آپ یہ حق کا پتہ لے کے باہر پھرتے رہیں گے، کوئی بھی نہ بتائے گا، نہ حق کی بات ہی نہیں بتائے گا. حق منفی کر کے سب کچھ بتائے گا، باقی ساری باتیں بتائے گا، حق کی نہیں بتائے گا، حق کی نہیں بتائے گا. آگے کہتے ہیں وکئی فتح موزن خلف اسوار، اور کان جو ہے وہ دیوار کے پار کب سنتا ہے. یعنی کہ کان کی ایک رینج ہے نا، تو حق کے لیے تو پھر آپ کو بڑا ڈیپ جانا پڑے گا نا. تو وہ اگلا جو معاملات جس کو ہم کشفی معاملات کہتے ہیں، جس کے کھلے وہی حق کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے نا. عام کان تو یہ تو بس ظاہری اسی کان ہے، یہ تو عام بندے کی زبان سن کے کہ بس بندہ ہی ہے جی، ختم ہوئی بات. کان کا بھی کان ہے. کہتے ہیں جی ہم کیفا ادرکو، اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کس طرح پہنچوں اس تک. من لا شیء یشبہ، کہ جس کے مشابہ کوئی شے نہیں. لقد جہلتک اذ جاوزت مقداری، کہتے ہیں بے شک اگر میں نے اپنی حد سے تجاوز کیا نا تب بھی میں نے تجھے نہ پایا. یعنی میں جو مرضی بھی کر لوں نا، اپنی طرف سے میں جو مرضی کر لوں کچھ نہیں پہنچ سکتا تیرے تک. کہتے ہیں لقد جہلتک اذ جاوزت، میں نے حد سے جڑی بڑا بھی میں کوئی 30 مار خان بن جاؤں، کوئی تیر میں مار بھی لوں بڑا، اور پھر میں کلیم کر سکتا ہوں کہ جی میں تجھ تک پہنچا نہیں. حجبت نفسک، تو نے اپنے آپ کو چھپا لیا فی ایجاد ان نیت، ایک ان نیت کی ایجاد میں. ان نیت مطلب کسی مخلوق کی ایجاد میں. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی نا، ہر مخلوق کی خاص نیت ہے نا، حقیقت اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جو بھی تو نے ایجاد کیا، ہمیں تو وہ چیز نظر آئی، تو نظر نہیں آیا، تو نے خود کو تو چھپا لیا نا. فأنت کالسر فی روح ابنۃ القاری، تو وہ راز ہے جو اس قاری کی روح میں، پڑھنے والے کی روح میں ہے. ہر پڑھنے والے کی آپ بھی پڑھے، آپ کی روح میں بھی ہے، وہی راز ہے جو مرشد کی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر سے آ رہا ہے. جس طرح وہ نار میں آیا تھا، سر کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز نا، کہ تو اب شیخ نے کہتے ہیں پڑھنے والے کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. پڑھنے والوں کو تو وہ پڑھا رہا ہے نا اور جواب دے رہا ہے. نہیں ہم تو خیر یہ کہ شیخ کا کلام پڑھ رہے نا، اس میں بھی انہوں نے شامل کر لیا بتا دیا نا کہ جو میری کلام پڑھ رہے نا اس کے راز میں بھی تو ہی پیچھے چھپا ہوا ہے. بے شک بے شک. انت الوحید الذی ذاق الزمان بہ، کہ تو ایک اکیلا ایسا ہے کہ ایک زمانہ اس کو جو ہے نا تنگ ہے، اس کے لیے زمانے میں نہیں سما سکتا تو. وہ ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی نا کہ جی اللہ تعالیٰ کی وسعت کو کبھی بھی آپ نے قید میں نہیں رکھنا.
کبھی آپ نے اس کو کسی قید میں نہیں لانا. اگر آپ اس کو کسی قید میں لے آئے بس معاملہ خراب ہو گیا. اس زمانے میں اس کو قید کریں، اس نے تو خود کہا ہے میں زمانہ ہوں. زمانہ کیا، زمانے سے ماورا کیا، وہ کسی قید میں نہیں ہے، کسی قید میں نہیں نا. وہ جو کل میرے صاحب نے پوچھا تھا نا اس بندے سے، تو وہ اس کو علم میں قید کر کے اس سے پوچھ رہے نا تجھے کیا ملا. پھر اس نے اپنا حال جب سنایا نا تو وہ اپنے حال میں حق تھا بھائی، اس میں کوئی غلط بات تو اس نے نہیں کی، ٹھیک آپ نے. بالکل اس نے ٹھیک کہا نا. تو وہ پھر اس ٹائم پہ پھر میں نے مقصود صاحب تھے یہ تھے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی اس کو آپ نے کسی قید میں نہیں رکھنا، وہ جس کے ساتھ چاہے جڑا معاملہ کرے. بے شک ہم نہیں کہہ سکتے نہیں یہ معاملہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. بے شک، کیونکہ وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کا وہ اپنا راستہ جتنا ہے ہوتا وہی ہے. نا ہر ایک کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں گے اس کا مطلب ہے ہم قید میں ہیں، ہم نے قید لگا دی اس پہ، جب اس نے کہا حال اس کی تو کوئی قید نہیں ہے. میں نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے تم نے. نہیں وہ تو چلو بات ہی کیا نا، ٹھیک ہے. نہیں، پہلے تو سوال کسی وجہ سے پہلے کیتا تو سی میں نے سوال یہ کیا کہ آپ وہاں پہ گئے تو آپ نے شاید کچھ دسے، ہاں لیکن اس نے ٹھیک بات بتائی تھی، اس نے ٹھیک بتایا نا. اس نے ٹھیک بتایا. تو یہ وہی والا معاملہ ہے کہ انت الوحید الذی ذاک الزمان بھی انت المنزہ عن کون واختار، کہ تو موجودات اور جہات ہر جگہ سے پاک ہے. تو شیخ نے جو الٹیمیٹ بات بتا دیا تو حضرت موسیٰ نے پھر یہی کہنا بھائی بچہ ٹھیک ہے بڑا گئی جا، تو بڑا ٹھیک چل رہے ہیں، اتنی الٹیمیٹ گلاں تو دس رہے ہیں میں. تو دیکھیں نا سالک کہتا ہے فالحمد للہ الذی اکرمنی بما وہبک وکشف لک عن اسرار بما حجبک. اچھا شیخ نے بھی دیکھیں کیا اس کے آگے بات کی ہے. یہ آخری جملہ آپ پڑھیں تو صحیح نا، کیا بات کی ہے ذرا، کہ سب تعریف اس کی کہ جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دی، جو کہ تجھے واب کیا، تو تجھے واب کیا وہ مجھ تک پہنچا دیا، میں نے سمجھ لیا. وہ کاشف لک عن اسرار بما حجبک، اور تیرے اوپر وہ راز کھولے جو پہلے تجھے نہیں پتا تھے. اب یہ دیکھیں شیخ نے کیا بات کر دی. جس میں حضرت خضر نے بھی، ہاں تو ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جن سے بات کر رہے ہیں کیونکہ حضرت خضر نے بھی تو یہی کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، راز کھولے تھے نا، یہ وہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنے بھی تعلق ہے. نہیں یہ پڑھا نہیں رہے ان سے، کیا ہم نے آپ سے بھی سیکھا ہے، ہاں اور جو ہمیں کہیں سے سکھایا گیا وہ بھی آپ کو بھی بتایا ہے. آپ کو بھی پتا چل گیا. دیکھیں کیسا جملہ انہوں نے اینڈ پہ کہا ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہی کریں گے، اس سے بڑھ کے بہت زیادہ کریں گے. ہاں جی. لیکن اصل میں نا اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس مقام پہ شیخ ایک تو جو ان کی روحانی معراج ہے تو اپنے اندر والے موسیٰ سے مخاطب ہے، باہر والے سے نہیں مخاطب. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ان سے کہہ رہے ہیں، انہی کے اندر یہ سارے مقامات ہیں. شیخ اپنی ذات میں مخاطب ہیں، ان کی ذات میں جو مقام موسیٰ ہے نا اس سے مخاطب ہیں کہ میرے پاس ایک اور مقام سے کوئی اور باتیں بھی آئی ہوئی ہیں جو یہ اس مقام سے اوپر کی باتیں ہیں. صرف یہ بات ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ان سے براہ راست مخاطب ہیں. وہی نا. تو یہ ابھی یہ والا ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ